جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسن الیاس ہے، میں ایک طالب علم ہوں مذہبی علوم کا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک تجربہ کروں اور اس تجربے سے آپ لوگوں کو جو سننے والے ہیں ان کو بھی اس سے گزاروں، بالخصوص وہ لوگ جو کسی خاص مذہبی رجحان، کسی خاص اسکول آف تھاٹ یا فکر سے انسیت، وابستگی اور ایک لگاؤ محسوس کرتے ہیں اور اس کے ہمدرد کی صورت میں فیس بک پر کمنٹس بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی لکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی فکر ہے جس کو سوسائٹی میں رائج ہونا چاہیے ہے، گویا ان کا ایک خاص فکری پس منظر یا رجحان ہوتا ہے۔ ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ کو اپنی فیلڈ بنا لیتے ہیں، یعنی مذہبی علوم کے طلبہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے حامی ہمدرد ہوتے ہیں، گویا وہ ان کی ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے جو اپنی مرضی یا اپنی پسند کی چیزیں یا وہ چیزیں جن سے ان کی بات کی تائید ہو رہی ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے سوسائٹی میں۔ تو یہ جو آج کی ایکسرسائز ہے، ہم اس میں بنیادی طور پر ایک بات جانیں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی کرٹیسزم، کسی بھی تنقید کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا پس منظر یا اس کی جو وجہ ہے وہ ایک بہت جرنل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی خاص فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں یا کسی خاص نقطہ نظر کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم پر جب کوئی کرٹیسزم ہو، ہم پر جب کوئی تنقید ہو یا ہم سے مختلف، ہماری فکر سے مختلف کوئی بات سامنے آئے تو ہم بالعموم اس کو ایک رد عمل کی کیفیت میں دیکھتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے والا آدمی ہے اس نے تو ایک طے کر رکھا ہے، وہ ظاہری بات ہے ہماری مخالفت ہی کرتا ہے، تو اس معاملے میں بھی ہماری مخالفت ہی کر رہا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو اس کے سنجیدہ دلائل ہوتے ہیں، علمی عقلی دلائل ہوتے ہیں، اس کو بھی رویے کی بحث میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو عام طور پہ غلط باتیں کرتا ہے تو اس کی یہ بات بھی غلط ہی ہوگی۔ تو آج میں کیس اسٹڈی کے طور پر ایک ناقد جو ہیں، یعنی میں جس فکر سے ہم آہنگی محسوس کرتا ہوں اور وہ غامدی صاحب کی افکار ہیں، اور ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے مقلد ہیں، اس کو ایک پڑاؤ کے طور پہ لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ حقیقت کے وہ قریب ہے، کل اگر اس سے کوئی بہتر بات آئے گی تو اس کو قبول کریں گے آگے بڑھ کے۔ تو میں اس کے پس منظر میں کھڑا ہوا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ درست ہیں اور اسی کی ہم ترویج کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو غامدی صاحب کے ہمدرد ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے طلبہ ہیں اور ان کی بات میں وزن محسوس کرتے ہیں، وہ اگر غامدی صاحب کی کسی فکری تنقید کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اس کو پڑھیں۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر ایک کیس اسٹڈی ہے جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا چیزیں ہیں جو حائل ہوتی ہیں کسی بھی کرٹیسزم کو پڑھنے میں، اور کیسے ہمیں اپنے اندر یہ بہتری لانی چاہیے کہ ہم ہر ایک کی بات کو سنیں کھلے دل و دماغ کے ساتھ اور جائزہ لیں اپنے قائم شدہ تصورات کا۔ تو یہ دیکھیں میرے سامنے ایک پوسٹ ہے، یہ ایک ناقد کی لکھی ہوئی پوسٹ ہے۔ ناقد میں اس لیے کہتا ہوں کہ بالعموم جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب علم آپ کی فکر پر مسلسل یا متواتر یا پے در پہ تنقید کر رہا ہو تو آپ کے ذہن میں خانہ بن جاتا ہے، اس خانے میں آپ پھر اس آدمی کو پلیس کر دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی طرف سے جو بھی بات آئے گی وہ تو بیسیکلی تنقید ہی ہوگی۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے جس سے ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے۔ یعنی ہم جب لوگوں کے بارے میں یہ طے کر لیتے ہیں لیبل لگا کر، تو یہی سب سے بڑی غلطی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے اصل میں ہم ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اور ان کو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک مکتب فکر کے آدمی ہیں، وہ ہمارے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی رویہ دوسرا بھی اپنا رہا ہوتا ہے، جب دوسرا اپناتا ہے تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمیں جو ہے وہ اس طریقے کا راسخ العقیدہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے اپنے پرسپیکٹیو اور اپنے پیراڈائم میں، کہ وہ بھی آپ کو لیبل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ لیبلز ہٹائیں لوگوں کے اوپر سے۔ یہ غامدی صاحب کا حامی ہے، یہ مخالف ہے، یہ درمیان میں کھڑا ہے، لیبل ہٹائیں۔ سب لوگ مسلمان ہیں، سب لوگ اگر دین کے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، تو وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر وہ تنقید کر رہے ہیں تو بھی خدمت ہے، اگر وہ تائید کر رہے ہیں تو بھی خدمت ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی استدلال کا پہلو ہے جو وہ سامنے لا رہے ہیں۔ تو لیبلز کو ہٹائیں۔ جب تک لیبل لگا رہتا ہے تو اس سے آپ کرتے کیا ہیں، آپ سوسائٹی میں اپنی ایک الگ شناخت پیدا کرتے ہیں۔ یہ شناخت جب آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ اس شناخت کا تحفظ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے اپنے کلٹ اور آپ کے اپنے جو مکتب فکر میں جب کوئی اس سے انحراف کر رہا ہوتا ہے تو آپ ایسے اس کو میسج دیتے ہیں کہ جیسے وہ اس شناخت کو توڑ رہا ہے، تو پھر اس سے آہستہ آہستہ فرقے وجود میں آتے ہیں۔ پھر ہم جس طرح لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، ایسے اپنے فرقے، اپنے حلقے، اپنے مکتب سے خارج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ناقدین کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ لیبلز ہٹا دیں۔
سب لوگوں کو مسلمان سمجھیں جو دین اسلام کا اعلان اقرار کرتے ہیں، ان کی بات کو سنیں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی لیبل کے، یہ سوچ کر کہ دین کا ایک اسکالر یا دین کا ایک طالب علم اظہار رائے کر رہا ہے یا خیال دے رہا ہے، وہ بالعموم کیا کرتا ہے یا بالخصوص کیا کرتا ہے، اس وقت جب میں اس کی پوسٹ پڑھ رہا ہوں تو یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تحریر کسی صاحب علم کی، تو وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یا وہ بالعموم کیا کرتا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو اوپر اٹھا دینا۔ گویا جو تحریر ہمارے سامنے ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی آئی ڈی کو ہم یہاں سے محذوف کر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون آدمی بات کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا عنوان دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے یہ عنوان ہے، یہ قرآن کی غلطی نہیں، آپ کے فہم کی غلطی ہے۔ عام طور پر دیکھیں جب کوئی عنوان آدمی قائم کرتا ہے کسی بھی تحریر میں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا کیچی ہو، لوگوں کو متوجہ کرے، لوگوں کو یہ بتائے کہ جو میری بات ہے اس میں اہمیت ہے، میں اس پورے پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی عنوان سے تحریر کو جج مت کریں۔ عنوان بسا اوقات پڑھتے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں کوئی بہت ہی مخالفانہ بات زیر بحث ہے یا بہت ہی تائیدی بات زیر بحث ہے۔ لوگ عنوان سے جب تحریر کو جج کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کانٹینٹ کے اندر جو ایک فلو ہے، کانٹینٹ کے اندر جو ایک بنت ہے، کانٹینٹ کا جو ایک فریم ورک ہے، اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور عنوان کو سامنے رکھ کے اپنی نظر سے چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عنوان کو کبھی بھی اہمیت نہ دیں۔ عنوان صرف آپ کو ایک تعارف کراتا ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ عنوان کی بنیاد پر کبھی کوئی ہمیں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے جب ایک ناقد کی تحریر آئی کہ یہ قرآن کی غلطی نہیں، آپ کے فہم کی غلطی ہے، تو بس آپ اس سے یہ سمجھیں کہ یہاں پر ایک چیز زیر بحث ہے جس میں کوئی قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ زیر بحث ہے، اور یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ قرآن میں غلطی نہیں ہوتی بلکہ قرآن کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک جنرک مفہوم ہم اخذ کرتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ المورد کے متاثرین کا عام گر صحافیانہ فنکاری ہے، چنانچہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اصل دلیل پر بات کرنے کے بجائے جذباتی قسم کا عنوان دے کر پروپیگنڈا تکنیک اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو تحریر شروع ہوئی تو یہ تحریر شروع ہونے کے بعد بالکل واضح ہو گیا کہ یہ تحریر کا جو سٹارٹ ہے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوا، یعنی گویا یہ جس طرح ہم عام طور پہ ایک ایکیڈمک تحریر پڑھتے ہیں، مطلب ہم کوئی تحقیقی مقالہ پڑھتے ہیں یا آرٹیکل پڑھتے ہیں کسی ریسرچ جرنل میں، تو اس میں آغاز اس طرح نہیں ہوتا، یعنی ہمیں سب سے پہلے بتایا جاتا ہے بھئی یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اور اب ہم یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے اس پہ غور کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مختلف کام ہوا ہے۔ یہاں پر المورد ایک ادارہ ہے، اس سے کچھ متاثرین ہیں، ان کی کوئی ایک ایکٹ کے اوپر ایک تبصرہ کیا گیا ہے۔ تو اگر میرا تعلق اب المورد سے ہے مثلاً، تو میں اس کو کیسے پرسیو کروں گا؟ مجھے اس کو پڑھتے ہوئے سمجھنا چاہیے ہے کہ یہاں پر المورد کے متاثرین کی بات ہو رہی ہے جن کو میں نہیں جانتا، یعنی یہ متاثرین کون ہوتے ہیں، کسی بھی فکر سے تاثر لینے والے لوگ بہت سارے ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی ایکٹ ادارے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا، یا ادارہ مثلا ان کے کسی ایکٹ کی تائید تصویب کرتا ہے تو پھر ہمیں اس تائید تصویب کے آرگومنٹ کو نقل کر کے بات کرنی چاہیے، اس میں اگر کوئی علمی عقلی اخلاقی پہلو ہے تو اس پہ کرٹیسم کرنا چاہیے۔ تو یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ جو ہے اس کو ہمیں بالکل اگنور کر دینا چاہیے، اس لیے کہ متاثرین کون ہیں، میں کسی متاثر کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، جس نے کسی نے متاثر نے بات کی ہوگی وہ اپنا جواب خود آ کر یہاں پر دے دے۔ اسی طریقے سے عام گر صحافیانہ فنکاری ہے۔ اب صحافیانہ فنکاری ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایٹریبیوٹ بیان کیا جا رہا ہے کسی خاص حلقے کا، وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ پسند کرتے ہیں تو وہ خود بیان کریں گے، اگر نہیں پسند کرتے تو مجھے دین کی تعلیم یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں نہ کروں جو وہ خود پسند نہ کرتا ہو۔ تو یہ جو پہلی لائن ہے اس کو مکمل طور پہ اگنور کر دیں گے، اس پہ ہمیں کسی ری ایکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم المورد کے متاثر ہیں یا المورد کی فکر سے ایک اچھی جس کو آپ کہتے ہیں وابستگی رکھتے ہیں، تو اگر ہم صحافیانہ فنکاری نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ ریئیکٹ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ لکھ رہا ہے تو یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی لقب کو کوئی دوسرا پسند نہیں کرتا تو اللہ اور دین کی تعلیم یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات نہ کریں۔ آگے آپ بڑھیں تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اصل دلیل پر بات کرنے کے بجائے جذباتی قسم کا عنوان دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک جو ناقد ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے اور اس کے لیے ایک استدلال پیش کیا ہے۔ استدلال انہوں نے پیش کیا ہے کہ جذباتی قسم کا عنوان نہیں دینا چاہیے کسی بھی چیز کے پروپیگنڈے یا کسی بھی چیز کو رد کرنے کے لیے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات اپنی ذات میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بات اپنی ذات میں بالکل ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ ہمیں
کبھی بھی کسی علمی آرگومنٹ کا جواب جذباتیت سے نہیں دینا چاہیے. ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. ہمیں اگر کوئی استدلال سامنے آیا ہے تو ٹھنڈے دل و دماغ سے، جس طرح ہم چاہتے ہیں ہماری بات کا جائزہ لیا جائے، ایسے ہی دوسرے بھی جب کوئی تنقید کرتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے بات کریں. تو یہ بات اگرچہ ایک پس منظر میں انہوں نے کہی ہے اور اس کا ایک اطلاق کر کے بتایا کہ فلاں مکتبہ فکر کے متاثرین یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آرگومنٹ یا استدلال یہاں پر دیا گیا ہے وہ استدلال اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں جذبات سے کبھی بھی مغلوب ہو کر کسی چیز کا پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. تو اگرچہ انہوں نے اس کو کسی اور پر لاگو کیا ہے، لیکن اگر میں ایک کسی فکر کے ہمدرد کی حیثیت سے اس کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس میں سے ایک پازیٹیو میسج لینا چاہیے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی. اگرچہ یہ شاید مجھ پر الزام لگا رہے ہیں یا کسی متاثر پر الزام لگا رہے ہیں، اس سے قطع نظر بات ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مثلا گاندھی صاحب کے خانہ ساز قانون وراثت کو قرآن کا قانون اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو انسانی مداخلت قرار دینے والے ایک جذباتی شذرہ لکھنے والے ڈاکٹر صاحب نے صافیانہ فنکاری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے آج اس پر مزید ردا چڑھا کر ارشاد فرمایا کہ اول کا اصول مانے تو قرآن کے حساب میں غلطی ماننی پڑے گی. وہی تکنیک ہے جو پرویز اسلم جی راجپوری اور دیگر منکرین حدیث نے کئی دہائی قبل اختیار کی تھی. کچھ نہیں تو پرویز کا مضمون یتیم پوتے کی وراثت ہی پڑھ لیں. اب یہاں پر دیکھیں، آپ جب ایک تنقید کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تنقید کا آغاز پرابلم کو سامنے رکھ کر نہیں کیا گیا، بلکہ تنقید جو ہے وہ ایک اطلاقی صاحب کے یا اطلاقی شخص کے رویے پر کی گئی ہے. ہم اگر وہ اطلاقی آدمی نہیں ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے یہ غیر متعلق بات ہے تو ہمیں اس کو اگنور کر دینا چاہیے. ہمیں اس کو ایک جس کو آپ کہتے ہیں حشف اور زوائد کی حیثیت میں، یعنی یہ تحریر میں ایک ایسی بات ہے جو مجھ سے ریلیونٹ نہیں ہے تو میں اس کو اہمیت دیے بغیر یا اس کی کھوج میں اترے بغیر یا اس کے اوپر کرٹیسزم کیے بغیر بالکل اس کو ایک طرف رکھ کے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. ہے کہ اسلم جی راجپوری نے کوئی بات یقینی طور پہ کہی ہوگی، وہ ایک پڑھنے لکھنے والے آدمی ہوں گے. اسی طرح پرویز صاحب نے کہی ہوگی. منکرین حدیث بھی کوئی بات کہتے ہوں گے. وہ منکرین حدیث نے بات کہاں کہی ہے؟ کتاب میں کہیں لکھی تھی. جو ڈاکٹر صاحب جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے کوئی بات کتاب میں لکھی ہے. ان دونوں کی مماثلت ایک ہے یا ایک نہیں ہے؟ اس کا جواب تو وہ آپس میں اگر اسلام جی راجپوری دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک ناقد جو ہے جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہے. اس کو اس میں سے کوئی اس کے لیے استدلال کا پہلو اس کے اندر نہیں جس پر وہ غور کرے. تو اس کو ایک طرف رکھ کے آپ سمجھیں کہ یہ کسی واقعے پر تبصرہ ہے اور اس تبصرے کی آپ کے فہم یا علم یا آپ کے جو دینی رجحان ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کو ایک طرف رکھ کے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آگے آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ مجال ہے کہ اول کے مسئلے پر ہمارے ان جذباتی ڈاکٹر صاحب یا ان کے مقتدا کے پاس پرویز کے اس مضمون کے آگے کوئی دلیل ہو. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ اس کا جواب بھی ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب دے سکتے ہیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے. ہم اگر کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو ظاہری بات ہے ہمیں دلیل کی بنیاد پہ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی مضمون نہیں تھا، صرف وہ اسی بات کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے. ہم کبھی یہ کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی کلیم کر رہے ہوتے ہیں تو گویا آپ کو عند الناس اور عند اللہ دونوں اس خوف کا شکار رہنا چاہیے کہ آپ اگر کسی دوسرے کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا پورا قطعی علم ہو، ورنہ ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے. تو آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. آگے لکھا ہے چونکہ ایسی بے بنیاد باتوں پر علماء اکرام پہلے ہی مفصل تنقید کر چکے ہیں اس لیے ان پر مزید بحث کی ضرورت نہیں، لیکن جذباتی نوجوانوں کو اصل حقیقت دکھانے کے لیے چند مختصر نکاتم پیش کر. اب یہاں پر ایک جو مضمون کا ابتدائیہ تھا، جو کرٹیسزم کا ابتدائیہ تھا، وہ ختم ہو گیا. تو اگر آپ اس ابتدائی کا تجزیہ کریں تو اس میں بیسیکلی کوئی ایک بات استدلال کی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ایک کسی اطلاقی مسئلے میں ایک جواب دیا گیا ہے کسی خاص پس منظر کے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے جو سنجیدہ فکری ناقدین ہیں ان کو یہ جو ابتدائی چیز ہے اس سے صرف نظر کرنا چاہیے اور اصل کانٹینٹ کی طرف آنا چاہیے کہ جو چیز یہاں پر زیر بحث ہے. بالعموم کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کسی نے آپ کے اوپر ایک طنز کر دیا، تعریض کر دی، لہٰذا آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. آپ جب جواب دیں گے تو آپ جواب میں لازماً یہی کام کریں گے کہ دوسرے کے اوپر طنز کریں گے یا تعریض کریں گے، یا دوسرے کو آپ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں آپ نے جو کام کیا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اب یہ بحث اصل میں ایک رویے کی بحث ہو گئی ہے. وہ جو علم کی تنقید تھی اس پر آپ نے بحث نہیں کی تو ہوگا کیا کہ پھر سامنے والا ناقد یہ کہے گا کہ میں نے تو اس میں اتنے دلائل دیے تھے، تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو تمیز سے بات نہیں کرتے، آپ نے دلائل دیے، میں آپ کے دلائل نہیں پڑھتا. تو سنجیدہ طلبہ کو
جب بھی وہ کرٹیسزم کو پڑھیں تو اس طرح کی چیزوں کو یکسر اگنور کر دیں جو ان کی ذات سے متعلق نہیں ہیں، ان کے پرابلم سے جو نفس مضمون ہے اس سے متعلق نہیں ہے، اس پر ان کو توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ اس جواب الجواب میں پڑھیں گے تو جو اصل کانٹینٹ آپ کا ناقد اٹھا رہا ہے آپ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے۔ اب آخر میں آپ یہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ میں جذباتی نوجوانوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، تو اس بات کو بھی آپ اس پر محمول کریں کہ جو لکھنے والا ہے وہ اصل میں اپنے مخاطبین کو ایک خاص فریم میں رکھ کر یہ بات کر رہا ہے، تو اب ہمیں اس کی کسی بات سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ مان چکا ہے کہ جو اس کا مخاطب ہے وہ جذباتی قسم کے نوجوان ہیں، لہٰذا ممکن ہے اس مضمون میں وہ ترشی سے کام لے آگے، اس کے الفاظ کی در و بس جو ہیں وہ نوکیلے ہوں، ممکن ہے وہ کہیں بیچ میں اس استدلال کے بیچ میں بھی کوئی طنز استہزاء تمسخر یا کوئی تلمیح یا اس طرح کی کوئی بات کر لے استخفاف کی، تو اس سے ہمیں اگنور کرنا ہے، اور اب ہم ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں کہ ممکن ہے ہمیں اس تحریر میں اس طرح کی باتیں نظر آئیں، لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے کانٹینٹ کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آپ آگے دیکھیے، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے تو اس اصولی حقیقت کو سمجھیے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ وہ رسا کے حصے یوں مقرر کیے جائیں کہ لازماً ہی ترکہ پورا ترکہ ان میں تقسیم ہو جائے اور باقی کچھ نہ بچے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ تمام ورثہ ایسے ہوں کہ ان میں حصے کی تقسیم کے بعد ترکہ ختم ہو جائے، ممکن ہے کہ کبھی ترکہ باقی ہو اور مزید وارث نہ ہو، تو ایسی صورت میں موجود ورثہ کے حصے میں متناسب اضافہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ عین ممکن ہوتا ہے کہ کبھی ورثہ زیادہ ہوں تو ان کے حصے میں متناسب کمی کی جائے، پہلی صورت کو رد اور دوسری کو اول کہتے ہیں، مثلا میت نے پیچھے، اب آگے انہوں نے اس کی چند مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے ایک دوسرا انہوں نے یہاں پر ایک نقطہ پیش کیا ہے، اس کے بعد اصولی حقیقت یہ نوٹ کیجئے کہ قانون جب بھی اصول دیتا ہے تو عمومی حالات کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یہ امکان رہتا ہے کہ بارڈر لائن کیسز ہوں تو ان میں عام اصولوں کے بجائے استثنائی ضوابط پیش کیے جائیں، اس کی پھر آگے انہوں نے مثال دی ہے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے یہاں پر کی ہے کہ یہ اصول بھی بتایا گیا کہ عام صورتحال میں اصول غلط ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس میں کچھ استثناءات یا امیونٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ایک چوتھا نقطہ یہاں بیان کیا کہ اول کا جو اصول ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے کچھ ایگزامپلز دی ہیں، اور پانچواں انہوں نے بات بیان کی ہے کہ اول کا اصول خلاف قرآن بھی نہیں ہے اور خلاف عقل بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو یہاں پر انہوں نے 5 نکات بیان کیے ہیں، ایک ناقد کرٹیسزم کر رہا ہے اگر آپ کی کسی تحریر کے اوپر، تو گویا یہ ہے وہ پارٹ جو اس نے آپ کے پورے فریم ورک کے اوپر بیسک تنقید کی ہے۔ آپ اگر اوپر والی بات کو لے کر جواب دینا شروع کر دیں گے تو اس سے نہ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، نہ ناقد کا فائدہ کر رہے ہیں، اور نہ سنجیدہ طلبہ کا فائدہ کر رہے ہیں، اس کو آپ اگنور کر لیں۔ یہ وہ پارٹ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس پارٹ کے اندر جو بھی آپ کا ناقد ہے، جو بھی آپ کی فکر پر کرٹیسزم کر رہا ہے، اس نے کچھ علمی، عقلی اور دینی نصوص، اور جس کو آپ کہتے ہیں یا روایتی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں صحابہ کے آثار ہیں یا امت کی اجماعی روایت ہے یا جو بھی اس کا فریم ورک ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس نے تنقید کی ہے۔ اب تنقید کا یہ پورا کا پورا حصہ بہت ریلیونٹ ہے، اس ریلیونٹ حصے کو آپ کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ میں پہلے سے جو آپ کے تصورات ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں۔ یعنی آپ نے سمجھا ہوگا کہ مثلا غامدی صاحب نے یا مولانا فراہی نے یا امین حسن اصلاحی نے یا مولانا وحید الدین خان نے اس کی ایک توجیہ کی تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور وہی درست توجیہ تھی، 2 منٹ کے لیے اس کو آپ بھول جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ آپ سمجھے تھے وہ بالکل غلط تھا، یا آپ بالکل نیوٹرل جگہ پہ آ جائیں اور آپ کہیں کہ ایک پرابلم تو پیدا ہوئی تھی، تو دیکھتا ہوں کہ یہ پرابلم یہ صاحب کیسے حل کر رہے ہیں، اور اس تاثر سے نکلیں جو تاثر آپ کو پہلے سے موجود تھا۔ اگر آپ اس تاثر سے نکلیں گے تو آپ ان کی بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو 5 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ 5 کے 5 ایک علمی نکات ہیں۔ یعنی علمی نکات اس کو میں کیوں کہتا ہوں؟ علمی نکات میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے جو اوپر کی گفتگو تھی کہ ایک ان نون کسی مکتب فکر کے بارے میں کوئی طنزیہ جملہ، کوئی استہزاء، کوئی تلمیح، کوئی اس طرح کی بات کی تھی، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ کیسز کو سامنے رکھا گیا ہے، کچھ عقلی مقدمات کو سامنے رکھا گیا ہے، کچھ دینی نصوص کو سامنے رکھا گیا۔ مثلا اس میں سے ایک مثال کو لے لیں، یہ جو آپ کا ناقد ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو قانون ہوتا ہے وہ عامت الورود، یعنی جو کامن سچویشن سامنے آتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، لیکن جب انسان بیہیو کرتا ہے تو اس کے بیہیویئر سے کچھ ایسے استثنائی امیونٹی کے کیسز پیدا ہو جاتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتے۔ تو جب بھی کوئی قانون دیا جاتا ہے اس کے اندر یہ استثناء موجود ہوتا ہے کہ اس کے اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ کسی بارڈر لائن کو کیس ہے تو اس پر اس کا اطلاق کر لیں۔ اب یہ بات اپنی ذات میں ایک بڑی علمی، عقلی اور بدیہی بات ہے، درست بات ہے۔ تو اس ناقد نے اس بات کو مان کر
آپ کی جو نقطہ نظر تھا اس پہ تنقید کی ہے. اب اگر آپ کو اس پر تنقید کرنی ہے یا آپ اس سے ڈس ایگریمنٹ کا اظہار کرتے ہیں تو لازماً آپ کو اس اصول کو چیلنج کرنا پڑے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یا تو دنیا کے اندر یہ کام نہیں ہوتا کہ جو اصول دیے جائیں ان کو سامنے رکھ کر بارڈر لائن کیسز میں اطلاق نہیں ہوتا, یا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو مخاطب نے جس اصول کو اپلائی کیا جس کیس کے اوپر وہ وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا. مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ جو عقلی استثناء ہے کسی بھی لا کے اندر موجود ہوتا ہے بارڈر لائن کیسز کے حوالے سے, تو یہ عقلی استثناء ہوتا ہے. یہ آپ جو مثلا آل کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر یہ استثناء پیدا کر رہے ہیں, یہ بارڈر لائن کیس نہیں ہے پہلے. یا مثلا یہ بارڈر لائن کیس اگر آپ اس کو مان بھی لیں تو وہ قانون کے اندر پہلے سے موجود ہونا چاہیے, آپ کو اس کو کوالیفائی کرنا ہے کہ قانون کے اس اصول کے تحت ہے. تو جو بھی آپ کا کرٹیسزم ہو, میں اس وقت اس پہ بات نہیں کر رہا کہ ان کا کرٹیسزم کیا ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے جب آپ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جب تنقید کرنی ہے تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ دیکھیں یہ آپ نے علمی عقلی پہلو اٹھایا ہے, ہم اس کے بعد ان اصولوں کے اوپر اس کی نفی کرتے ہیں. تو یہ ایک تحریر کو میں نے بطور کیس اسٹڈی سامنے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی خاص رجحان سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر جب کرٹیسزم ہو رہا ہو یا ان کا کوئی ناقد ان پر بات کر رہا ہو تو اس کو کیسے پڑھیں, اس کا سنجیدہ علمی مطالعہ کیسے کریں اور کیسے اس سے اپنے علم کو بڑھائیں. دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی علم پرفیکٹ نہیں ہے. انسان جب اس کو کریٹ کرتے ہیں, جب انسان اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ کا جو بھی ناقد ہے جب وہ آپ کی کسی بات پہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دو ہی امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ آپ اپنی بات پر غور کریں گے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے جس غلطی کی نشاندہی کی وہ واقعی میرے ہاں موجود تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو بغیر سمجھے ہوئے غلط کرٹیسزم کر رہا ہوگا, آپ کی نگاہ میں, آپ کی نظر میں آپ ہی کی بات ٹھیک ہوگی. تو اس صورت میں بھی دیکھیں آپ کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ اگر وہ آپ کی بات کو صحیح نہیں سمجھا اور وہ اس کو غلط جگہ سے پرسیو کر رہے ہیں تو آپ اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کریں, آپ اپنے جملوں کو لوز نہ رکھیں, مضبوط کریں, آپ اس ناقد کے اشکالات کو رکھ کے ریویو کریں اپنی تحریر کو اور اس کے سامنے پیش کریں. تو یہ علم کا جو سفر ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی چیز پہ کرٹیسزم نہ ہو. اور مذہبی لوگ بالخصوص جو کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کرٹیسزم کو ہمیشہ نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عصبیت کمزور ہوگی, ہمارے اوپر پرسنلائز بات کی جا رہی ہے. ان کو ہمیشہ یہ چاہیے ہے کہ اس طرح کی جو تحریریں سامنے آتی ہیں یہ سب ہمارے محسن ہیں, سب ہمارے بزرگ ہیں, یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں نالج آف ورلڈ میں. ہم ان کی بات میں اگر کوئی اس طرح کا پہلو ہے اس کو اگنور کر دیں, نظر انداز کر دیں, اور جو ان کی علمی تنقید ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ کاپی پینسل لے کر لکھیں اور اس کو اپنے علم اور اعتراف کا ذریعہ بنائیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی تھی جس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں, اور اس کو اگر آپ سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے مختلف جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو آپ اپنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پہلے ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ, خاص فریم آف مائنڈ میں, خاص تعصب اور تاثر لے کے لوگوں کی تحریریں پڑھتے تھے کہ اب تو اس میں میرے مخالف ہی بات آئے گی اور اس نے طے کر رکھا ہے. اس سے ہٹ کے لوگوں کو لیبل سے ہٹا کر خالصتاً اکیڈمک انداز میں چیزوں کا مطالعہ کریں گے.